الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الله منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تبسط رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. فقال تبارك وتعالى يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ستائش کے بعد جملہ انبیاء کرام علیہ السلام اور تمام مرسلین پر خاص طور سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام. میرے دوستوں اور بھائیوں، انسان خواب دیکھتا ہے، سپنا دیکھتا ہے. قرآن اور حدیث کی روشنی میں سپنے کے اور خواب کی کیا حقیقت ہے؟ اللہ کی طرف سے یہ چیز جوئی بھی ہے ہم انسان کے ساتھ کہ ہم اور آپ خواب دیکھتے ہیں. انبیاء کرام علیہ السلام نے خواب دیکھے، بڑے بڑے بادشاہوں اور بڑے بڑے کافر بادشاہوں نے خواب دیکھے. میرے دوستوں اور بھائیوں، خواب کی حقیقت ہے اور اس خواب سے نتائج نکالے جاتے ہیں، تعبیر نکالی جاتی ہے. اس سلسلے میں قرآن کریم میں جو میں نے ابھی آیت تلاوت کی سورہ یوسف کی کہ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ یعقوب علیہ السلام سے عرض کیا
اے ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو باپ یعقوب علیہ السلام نے بتلایا کہ یا بنیا لا تقصص رؤیا، اے میرے بیٹے یوسف، اس خواب کو اپنے بھائیوں سے نہیں کہنا۔ پیغمبر یعقوب علیہ السلام کے ذہن میں وہ خواب کی تعبیر آ گئی جو یوسف علیہ السلام کے حق پر بڑی خطرناک تھی کہ جب اتنا بڑا مرتبہ ان کے بھائی لوگ دیکھ سن لیں گے تو پتہ نہیں کیا شیطان انسان کے پیچھے لگا۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، جیسا کہ ابھی بقرعید کے موقع پر بھی خیر ہوا، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، اے بیٹے اسماعیل، میں نے خواب دیکھا کہ میں اللہ کے راہ میں ذبح کروں، تم غور کر لو۔ انبیاء کا خواب سچا ہوا کرتا ہے، جسے اللہ ان پر الہام کرے، اللہ ان کے سامنے کشف کر دے، کھول دے مناظر، سین مناظر سب دیکھیں انبیاء، یا اللہ کی طرف سے فرشتہ وحی لے کر آئے، جیسے وہ برحق ویسے انبیاء کا خواب آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری نبوت کا سلسلہ سچے خواب سے شروع ہوا۔ میں رات میں خواب دیکھتا، سفید سحر کی طرح سے اس کی تعبیر سامنے آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سلسلے میں آپ علیہ وسلم کی بڑی تعلیمات، یوسف علیہ السلام کا دور اور وہ دور زندہ قید خانے کا دور، قید خانے میں پڑے، تاریخ بڑی لمبی ہے قرآن کی روشنی میں۔ دو آدمی نے خواب دیکھا، ایک نے کہا کہ میں شراب کا پیالہ لیے ایسے کھڑا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے سر پر روٹی کا ٹوکرا ہے اور چڑیاں اچک کر لے جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی کہ تم دونوں میں سے ایک، نام نہیں لیا، نہ اشارہ کیا، ایسے لطیف انداز میں تعبیر بتائی، تم دونوں میں سے ایک چھوٹ جائے گا، آزاد ہو جائے گا، اور بادشاہ کے پاس جا کر کے خادم ہو جائے گا اور ان کو پانی پلائے گا یا جو بھی ہو، اور دوسرا تم میں کا دوسرا اس کو پھانسی دے دی جائے گی۔ لیکن جو چھوٹ جانے والا ہوا بات، اس سے کہا بھائی میرا ذکر خیر کر دینا بادشاہ سے کہ بیکار میں بے گناہ کو کیوں مجھ میں ڈالے، تو بھول گیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے خواب دیکھا اور اپنے قائدوں کو جمع کیا کہ انی ارا فی المنام سبع بقرات ثمانیہ یأکلن سبع عجاف، کہ اے کارندوں، اے نجومیوں، اے کاہنوں، میں نے خواب دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں 7 دبلی گائیں کو کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بالیاں 7 سوکھی بالیاں، تم تعبیر بتاؤ۔ وہ کہنا ہے تعبیر کہنے لگے اللہ عالم، یہ خواب پریشاں ہیں، دن بھر جو آپ سوچتے ہیں اس کو رات میں دیکھتے ہیں۔ جب اس آدمی کو یاد آئی بات، کہا مجھے موقع دیجیے، میں قید خانے دیتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتا دی۔ میرے دوستوں بھائی، ہم آپ نے خواب دیکھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے خواب نیک لوگوں سے بیان کہتے ہیں، گندے خواب شیطانی خواب کسی سے نہ کہا، اور زیادہ تر تو کہتا ہے کہ کوئی بھی خواب کسی سے زیادہ نہ بتایا جائے، بلکہ اس کو اپنے من میں رکھا جائے، اس کی تعبیر کا انتظار کیا جائے، دیکھیں اللہ اس کے نتیجے میں کیا دیتا ہے۔ بہرحال خواب کی اہمیت ہے، حقیقت ہے، انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی، لم یبق من النبوۃ الا المبشرات،
نبوت کے تعلق سے صرف مبشرات باقی ہیں، یعنی اب جبریل امین نہیں اتریں گے وہی لے کر کے۔ قالوا ما المبشرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبشرات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا رؤیا صالحہ، نیک اچھے خواب بندے دیکھیں گے اور ان کو اسی پر اطلاع ہو جائے گی کہ ہمارے لیے آگے فلاح ہے، خیر ہے یا شر ہے۔ نبوت کا 46واں حصہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو اطلاع دینے کے جو ذرائع مقرر کیے، ان میں سے جو خواب ہے، یہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ اطلاع دینے میں اللہ تعالیٰ برادران اسلام، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد آپ نبی تھے، آپ خاتم الرسل تھے، آپ محبوب رب دو جہاں تھے، آپ کو پوری جو ہے اتھارٹی حاصل تھی اللہ کی طرف سے۔ آپ فجر کی نماز پڑھتے اور مصلی تشریف فرما رہتے۔ آپ پوچھتے کسی نے کوئی خواب دیکھا تو بتلائے، کوئی خواب دیکھا ہوتا فکر کرتا، آپ اس کی تعبیر فرماتے۔ ایک دن یہ ہوا کہ کسی نے کوئی خواب نہیں دیکھا، نہ اس کا ذکر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میں نے خواب دیکھا اور اس خواب کو میں تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی حدیث کو، حدیث پاک کو، مبارک کو میں آپ کے سامنے الفاظ کو نہیں پڑھ رہا ہوں، اس سے کہ بہت لمبی حدیث ہے، پوائنٹ در پوائنٹ، ایک ایک حصہ، ایک ایک جز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ میرے پاس دو آدمی آئے، فاخذا بیدی، ان دونوں نے فاخذا بیدی، ان دونوں نے میرا ہاتھ پکڑا خواب کے حالت میں اور قائم طریق بنا، آپ ہمارے ساتھ چلیے۔ کہتے میں چل پڑا، ارض مقدس شام تک لے گئے اور نیند ہی کی حالت میں خواب دیکھ رہے ہیں آپ۔ کہتے ہیں ایک مقام پر پہنچا کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، اس کے بغل میں ایک آدمی کھڑا ہوا ہے اور لوہے کا آنکوش لیے ہوئے ہے۔ ایک لوہا ہے جو ایسے ٹیڑھا ہے، اس کی دھار ہے، وہ کھڑا ہوا آدمی اس کے گلکھڑے میں ڈال کر کھینچتا ہے یہاں تک اور اس کے بعد نکالتا ہے تو اس طرف کھینچتا ہے۔ جب ادھر کرنے کھینچنے لگتا ہے، پھاڑنے لگتا ہے تو ادھر درست ہو جاتا ہے اور جب پھر اس سے فارغ ہوتا ہے تو ادھر آتا ہے۔ آپ نے پوچھا محاذہ کیا ہے؟ ان دونوں نے کہا انٹرنیٹ اور آگے سے۔ آپ فرماتے میں چل پڑا، تھوڑی دور گئے، دیکھا ایک آدمی لیٹا ہے گدھی کے بل ایسے، ایک آدمی اس کے سر پر کھڑا ہے، ایک بھاری پتھر لے کر مارتا ہے تو اس کا سر چکنا شروع ہوتا ہے۔ اللہ، اب جب وہ پتھر بڑھت کے جاتا ہے تو وہ دوڑ کے جب جاتا ہے اٹھانے، تب تک اس کا پھر صحیح ہو جاتا، پھر مارتا۔ میں نے پوچھا یہ کیا؟ ان دونوں نے کہا آگے چلیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں آگے چل پڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں آگے چل پڑا تو کیا دیکھتا ہوں، ایک تندور ہے آگ کا، تندور جسے ہوتی ہے روٹی جس میں بنتی ہے، اسے تندور ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس کا منہ تنگ ہے اور اس کے اندر کا حصہ کشادہ ہے، گہرا ہے، آگ بھڑک رہی ہے، ننگے مرد ننگی عورتیں اس میں جل رہی ہیں۔ جب آگ جوش میں آتی ہے، وارتقت ارتفاع، جب آگ اچھال مارتی ہے تو ان ننگے مردوں عورتوں کو اوپر پھینکتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ باہر نکل جائیں گے، لیکن نیچے سڑک پر نیچے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ آگے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آگے چلا، ان کے ساتھ آگے چلا، وہ رہنمائی کر رہے تھے، لے کر چل رہے تھے۔ میں آگے پہنچا تو دیکھا ایک دریا ہے خون کا، اس خون کے دریا میں ایک آدمی ڈوب رہا ہے، ڈبکی لگاتے لگاتے کنارے پہنچتا ہے تو ایک شخص کھڑا ہے، بھاری بھاری بھرکم پتھر لے کر منہ پہ مارتا ہے
بس سڑک کے اوپر بیچ دریا میں چلا جاتا ہے، پھر ڈوبتے ڈوبتے کنارے آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے، یہ ہے معاملہ کیا؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ذرا آپ آگے سے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ وہ ان کی معیت میں آگے چلا تو ایک ہری بھری جگہ سبززار میں پہنچا، ایک بہت بڑا درخت تھا، اور فرماتے ہیں اس درخت کے نیچے ایک آدمی بیٹھے ہوئے تھے، پاس پڑوس میں بچے تھے۔ اللہ، میں نے پوچھا یہ کون سا درخت ہے، کون سی جگہ ہے، یہ کون سے بزرگ ہیں، کیا معاملہ ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ ابھی اور معاملہ باقی ہے، ہم کو درخت پر لے گئے، اور درخت پر لے جانے کے بعد ان کو ایک گھر میں داخل کیا، بڑا حسین بڑا خوبصورت مکان۔ آپ فرماتے ہیں لمرا قطو من قبل، اس سے پہلے اتنا حسین محل میں نے نہیں دیکھا۔ آپ نے پوچھا یہ کون سا محل ہے؟ کہتے ہیں بتایا نہیں، پھر اس سے آگے دیکھے، اس سے زیادہ خوبصورت محل۔ اس محل میں مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان، اور اس میں جوان مرد، بوڑھے لوگ، جوان عورتیں اس محل میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے عرض کیا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی ایسے رات گھماتے رہو گے، دکھاتے رہو گے کہ کچھ بتلاؤ گے نہیں کہ ماجرا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی تو وہ دونوں ٹھہر گئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ترتیب وار آپ سنتے جائیے۔ پہلا آدمی جس کے گل کھڑے کو پھاڑا جا رہا تھا وہ جھوٹا تھا، دنیا میں جھوٹ پھیلاتا تھا، جھوٹ بولتا تھا، جو آج کل عام رواج ہے، بہت گندا عمل ہے، ملتا کچھ نہیں، گناہ سے آدمی کے دور بوجھل ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وما يزال الرجل ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا۔ آدمی مسلسل جھوٹ بولتا رہتا ہے اور اسی پر ٹکا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے یہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اور آدمی جب سچ بولتا ہے، سچ بولتے بولتے زندگی گزر جاتی ہے تو اللہ نے سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایاکم والکذب فإن الکذب یأتی إلی الفجور وإن الفجور یأتی إلی النار۔ اے لوگوں، جھوٹ سے بچو، جھوٹ جس کو فجور کی طرف لے جاتی ہے، اور پھر جھوٹ اور اس کو فجور جہنم میں لے جاتی ہے۔ ہم اور آپ اس بات سے بچیں، ہنسی مذاق میں جھوٹ بولنا حرام ہے، اس لیے کہ گناہ کبیرہ ہے۔ کھلواڑ میں آپ نہ کہیے آپ ہی کا انتظار تھا، آ گئے، آپ ہی کو تلاش کرتا آ گئے، یہ سب جھوٹ مذاق میں بھی گناہ کبیرہ ہے، اور چاہے حقیقت میں جھوٹ بولے تو جھوٹ بولنا پڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے بتلایا، دوسرا آدمی جو بدھے کے بل چت لیٹا ہوا تھا اور اس پر پتھر کے ٹکڑے مارے جا رہے تھے، اس کے سر پر وہ سب چکنا چور ہو رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ قرآن کے عالم تھے، قرآن کے جانکار تھے، رات بھر میٹھی نہیں سوتے، نماز فجر کہاں گئی، ظہر کہاں گیا، عصر کہاں گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن 40 أو 50۔ 5 باتوں کا جواب یا 4 باتوں کا جواب جب تک بندہ نہیں دے دے گا، قیامت کے دن اللہ اس کو اپنے سامنے سے نہیں ہٹنے دے گا۔ اس میں سے آخری جو ٹکڑا ہے وعن علمہ لماذا عمل، علم کے بارے میں بتاؤ کتنا عمل کیا۔ تقریر نہیں ہے، لچھیدار تقریر نہیں، فتویٰ جھاڑنا نہیں، اور میٹھی اور سریلی آواز میں قرآن پڑھنا نہیں، عمل بتاؤ، علم کے مطابق عمل بتاؤ۔ آپ جانکار ہو گئے، جتنا میں نے بتایا، جتنے مسائل بتائے
آپ اس کے جانکار ہوں گے، اس کے مطابق آپ کا کیا علم عمل رہا۔ مولوی صاحب یہ نہیں جواب دیں گے، آپ بھی شامل ہیں علم کے مطابق۔ ہاں ہماری ذمہ داری، علماء کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے کہ جب تک عمل نہ کریں تب تک کہنے کا حقدار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو ناپسند فرماتا ہے۔ قرآن کریم شاہد ہے، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ کیا تم اپنے نفسوں کو بھول جاتے ہو اور دوسروں کو حکم دیتے ہو نماز، روزے، حج و زکات کا، جبکہ تم قرآن کی تلاوت کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، ایسا کیوں کہتے ہیں جس کو تم خود نہیں کرتے؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے غصے کو بھڑکا دینے والی بات ہے کہ تم دوسروں کو حکم دو اپنا غائب رہو۔ تو علم کے مطابق عمل نہیں ہوگا، سزا اسی طرح سے دی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں نے کہا یہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، قیامت کے بعد آنے کے بعد پھر حساب۔ اور وہ تیسرا منظر جو آپ نے دیکھا، ایک تنور ہے جس کا منہ تنگ ہے، اندر کشادہ ہے، گہرا ہے، اور اس میں ننگے مرد ننگے عورتیں جل رہے ہیں، وہ جل رہے ہیں، اور جب آگ بھڑکتی ہے تو لگتا ہے اوپر پھینک دے گی، زمین پر چلے جائیں گے، اور جب آگ کھینچ لیتی ہے تو نیچے آتے ہیں، اس کے پیٹ میں ہو جاتے ہیں۔ یہ زانی لوگ، زانی، زناکار۔ قرآن کریم نے تو یہاں تک کہا ہے لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، زنا کے قریب نہ جاؤ، ایسے لٹریچر نہ پڑھو جس سے آپ کے خواہشات ابھریں، ایسے مناظر اور سین اپنے موبائل اور اپنے ٹیلی ویژن میں نہ دیکھو کہ جس سے آپ کے جذبات ابھریں اور غلط راہ کی طرف لے جائیں۔ شیطان انسان کے خون کے ساتھ دوڑتا ہے، بہت تیزی کے ساتھ آپ کو غلط راہ پر ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا۔ میرے دوستوں، بھائیوں، ہم اور آپ قرآن کریم سے درس لیں، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات سے سبق سیکھیں۔ ایک شخص آیا اور نے عرض کیا کہ میں ایمان تو لے آؤں لیکن مجھے زنا کی اجازت نہیں۔ تو آپ نے کہا بھائی بڑے مشکل سے جاتا ہے، الحمدللہ، تمہیں یہ پسند ہے تمہاری ماں کے ساتھ، تمہاری خالہ کے ساتھ، تمہاری بیٹی کے ساتھ، تمہاری بہن کے ساتھ، تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی زنا کرے، پسند ہے تم کو؟ آپ نے بتلایا کہ جس کے ساتھ تم کرو گے وہ کسی کی بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ، ماں، تو آپ اپنے لیے نہیں پسند کرتے تو دوسروں کے لیے آپ نے کیسے سوچا؟ اسے توبہ کی، کتنی حکمت سے آپ نے اس کی اصلاح ایک سیکنڈ میں۔ میرے دوستوں اور بھائی، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھ کا زنا دیکھنا ہے، جو آج کا بڑا عام ہو رہا ہے، چاہے موبائل میں، انٹرنیٹ میں، چاہے سڑکوں پر، اور پاؤں کا زنا چلنا اس تک، ہاتھ کا زنا پکڑنا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد فرماتے ہیں اس کے بعد جو اصل کام ہے شرمگاہ کا، وہ چاہے اس کی تصدیق کر دے چاہے اس کی تکذیب کر دے، یعنی انکار کر دے کہ نہیں بھائی یہ نہیں ہو پائے، یہ ہونا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھ کا زنا دیکھنا ہے، آنکھ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، آپ لوگوں کو اہل ایمان کو بتلا دیں کہ اپنی نگاہیں اہل ایمان پس رکھیں، نیچی رکھیں، اور اپنی شرمگاہوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو مجھ سے اس بات کا عہد و پیمان باندھ لے کہ وہ اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے گا اور اپنی زبان کی، دو گوشت کے ٹکڑے ہیں، زبان ہے ایک شرمگاہ۔ آپ نے فرمایا دو ٹانگوں کے بیچ میں جو چیز ہے وہ
اور دو جبڑوں کے بیچ میں ہے جو یعنی زبان و شرمگاہ کی جو حفاظت کا وعدہ ہم سے لے لے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دوں گا، اس سے بڑی اور کیا بات ہے؟ آپ اپنے کو آزاد سمجھتے ہیں؟ آپ اللہ کے یہاں جواب دہی کے حقدار نہیں ہیں؟ پیسے کی بنیاد پر، خوبصورتی کی بنیاد پر آپ ایمان کو خراب کر رہے ہیں اور گناہ ملوث ہو کر آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی اور روایت میں ہے جو میں نہیں دیکھ سکا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات دیکھا یا خواب میں دکھایا گیا کہ ایک آدمی اس کے ہاتھ میں تازہ گوشت رکھا ہے، اچھا، اور اسی کے بغل سڑا ہوا گوشت رکھا ہے، وہ سڑا ہوا گوشت کھا رہا ہوتا ہے، تازہ چھوڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آخر معاملہ کیا ہے اس کا؟ آپ نے فرمایا کہ اس کے پاس بیوی ہے، شادی شدہ ہے، حلال چیز کو چھوڑ کر ناپاک اور حرام چیز کو استعمال کرتا ہے۔ کتنی شواہد قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کی مذمت اس عمل بد کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے کی، جو ہمارے لیے بہت بڑا نمونہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے کہا، عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی نہر میں ڈوب رہا ہے، خون کے نہر، خون دیکھ کر ہم آپ دور بھاگتے ہیں اور ایک عذاب کے طور پر خون کے نہر میں ڈوب رہا ہے، اور ڈوبتے ڈوبتے جب کنارے جاتا ہے تو ایک فرشتہ مقرر ہے جو بہت بڑا پتھر مارتا ہے اس کے منہ پہ، سڑک کے اپنے بیچ میں چلا جاتا ہے۔ فرشتوں نے بتلایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سود خور، سود اتنا بڑا گناہ، شاید ابھی قریب وقت میں کسی وقت میں نے کہا کہ 70 گناہ سود کا گناہ ہے، اور سب سے کمتر گناہ اپنے ماں کے ساتھ زنا کرنا، سود کھانا، سود لینا دینا، سودی کاروبار کرنا، سود میں ملوث ہونا، آسان، سب سے آسان گناہ، کمتر گناہ کہو، آسان ہے کمتر گناہ ماں کے ساتھ زنا کرنا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ سود خور لوگ ہیں جو خون کے دریا میں ڈوب رہے ہیں، قیامت کے دن تک ایسا سلسلہ جاری ہے۔ برادران اسلام، جبکہ اللہ تعالیٰ نے احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے بیع کو، خرید فروخت کو، تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم قرآن اور حدیث کی بات نہیں مانتے ہو، سود سے باز نہیں آتے ہو، لین دین سے، کاروبار سے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، آؤ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ اللہ اس کے رسول سے، میدان میں اتر جاؤ۔ ہے کسی کے بس کی بات؟ اللہ تعالیٰ نے اسی جرم پر یہ لفظ نہیں استعمال فرمایا کہ اللہ اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو، سوائے سود۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے بتلایا کہ درخت کے نیچے ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے یہ اولادیں تھیں، اور اس کے بعد فرمایا جو آگ روشن کر رہا تھا بغل میں وہ جہنم کا داروغہ تھا۔ نشانیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھائیں، اور اس کے بعد فرمایا پہلا گھر جس میں آپ داخل ہوئے تھے بہت اچھا لگا، لم ارا تو اس سے پہلے میں نے کبھی اتنا خوبصورت محل نہیں دیکھا، وہ عامۃ المسلمین کا، مرد عورت امیر غریب سب عامۃ المسلمین کی جنت ہے۔ اور بعد میں جو اس سے زیادہ اچھا دیکھا وہ شہداء کی جنت ہے۔ ان لوگوں نے اس طرح سے بات کی۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں کہ انا جبرائیل وہذا میکائیل، جبرائیل السلام نے ظاہر کر دیا کہ میں جبرائیل ہوں، یہ میکائیل ہے جو دونوں آپ کے ساتھ چلتے ہیں، اور فرمایا ارفع راسک الی السماء، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا سر مبارک آسمان پر اٹھائیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے سر اٹھایا تو دیکھا ایک خوبصورت بادل
میرے سامنے میرے اوپر دکھائی دیا تو ان لوگوں نے کہا، فرشتوں نے کہا ہاذا منزلک، یہ آپ کا محل ہے، آپ کا ایک قصر ہے، قصر ابیض، وائٹ ہاؤس۔ میرے دوستوں یہ ایک محل ہے آپ کا۔ آپ نے فرمایا کہ چھوڑ مجھے، میں داخل ہو جاؤں۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ کو مکمل نہیں ہوئی، بھائی کوئی اچھی چیز دیکھے گا اور اپنی ہوگی تو اس کو تو لینے کی کوشش کرے گا۔ مگر ان فرشتوں نے کہا کہ جب تک آپ اپنی عمر شریف، عمر مبارک پوری نہیں کر لیں گے دنیا میں، تب تک آپ اس میں نہیں آ سکتے۔ جس دن آپ کی عمر پوری ہوگی آپ اس میں داخل ہیں، یہ آپ کا محل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے طور سے ایک ایک پوائنٹ جو دیکھا اور جو ان لوگوں نے وضاحت کر کے بتلائی، ساری باتیں امت کے سامنے آپ نے پیش کی۔ سلسلہ بعد یہ چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب ہی دیکھا اور خواب کو، انبیاء کے خواب کو ہم اور آپ اس ایمان کے ساتھ مان کے چلے کہ سچا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کرام اس خواب کی تعبیرات اچھے نیک لوگ، تعلیم یافتہ، بہت سے علوم و فنون کے ماہر، وہی لوگ زیادہ تر اس کام کو انجام دے سکتے ہیں۔ ہمارا عادت نہیں ہے کہ آپ ہر ایک سے خواب کو بیان کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب کو یا تو حبیب سے ذکر کریں یا لبیب سے۔ حبیب ہمارے دوست، آپ کا ہمدرد، کوئی خواب دیکھنے کے بعد ذکر کیا تو اس نے اگر خراب بھی لگا تو پسند نہیں پڑتا، اور اگر اچھا لگا تو اچھی بات ہے، لیکن گندی بات نہیں ہے، انداز اس کا خراب نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب فرمائے کہ اپنے خواب کا تذکرہ کسی حبیب سے کرو، دوست سے، یا لبیب مانے حکیم، عقل مند سے، جو اس کی تعبیر بتا سکے۔ میرے دوست سے تو میں آج ہی کر رہا تھا اس کا ثبوت قرآن و حدیث میں۔ پھر ہم نے خواب دیکھا کہ قبطیوں کے محلے سے چنگاری اڑی اور اس نے آ کے میرے تخت کو جلا دیا۔ اس نے بھی بٹورا تمام نجومیوں کا، کنڈوا سب نے وہی کہہ دیا یہ دن بھر کے سوچے فکر کا نتیجہ ہونا پڑا۔ جبکہ وہ خواب کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قبطی خاندان میں پیدا ہوئے، اسی کے محل میں پلے اور اس کے تخت تاج کو تاراج کر دیا، ختم ہو گیا، بحر الجود میں لشکر سمیت ڈوب گیا اور خواب کی تعبیر مکمل ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے موقع پر خواب دیکھا اور بہت سے مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھے، اس کا ذکر آپ نے امت کے سامنے پیش کیا۔ آپ نے دیکھا ایک ذبح کی ہوئی گائے، پھر دیکھا کہ تلوار کی دھار مڑ گئی، پھر اور کوئی چیز دیکھا۔ نتیجہ آپ کو معلوم ہوا کہ شکست یقینی ہے احد کے میدان میں، پھر فتح کا، پھر امن و امان اور حفاظت کا۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت رائے کو مد نظر رکھتے ہوئے میدان میں آپ نکل پڑے اور صحابہ کرام مجاہدین ہوئے۔ بہرحال میرے دوستوں بھائی، اس امت کے بہت بڑے معبر، تعبیر بتانے والے علامہ ابن سیرین علیہ الرحمۃ گزرے ہیں۔ ملکہ زبیدہ ہارون رشید کی بیوی نے خواب دیکھا کہ میں چوراہے پر بیٹھی ہوں اور جنتا آ رہے جا رہے اور میرے ساتھ برا فعل کر رہے، دیکھنے کے تھا خراب خواب، کوئی شرم سے پھنس ہے کہتے ہوئے ملکہ ہارون رشید کی بیوی اپنی بادی کو بھیجا کہ علامہ سے جا کے پوچھ کے آؤ۔ بادی آئے، اس نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے اس طرح کا، تعبیر کیا ہے؟ اب آج جب تیرے بس کی بات ہے، تیرے بس کی بات ہے، جھوٹ بول رہے، بھاگ کے گئے، بتایا جاؤ کہ تم ملکہ نے ہارون رشید کی بیوی زبیدہ جاؤ کہہ دو اس سے کہ کوئی اچھا کام اللہ تعالیٰ لے گا جس سے خلق خدا کو فائدہ ہو۔ حج کرنے گئی، دیکھا پانی کے لڈو پر انجینئر کو بلایا، انجینئر نے بتلایا
طائف سے لے کر مکہ تک، مکہ سے منی تک پانی تو جاری کیا جا سکتا ہے، لیکن خزانہ خالی ہاں کوئی پرواہ نہیں، ایک پھاوڑا جو مارے گا ایک کشتی، لیکن کام ہونا ہے، کام ہو گیا، پانی جاری ہو گیا، طائف سے مکہ، مکہ سے میرے تو میں مشہور ہے، اب تو بند کر دی گئی نہر، ورنہ اسی میں وضو کرتے تھے، اسی میں لوگ غسل کرتے تھے، وہ جاری تھا، اب تو پانی جب کمپلیٹ ہو گئی نہر تو منیب لے کر کے ہاتھ میں یہ حساب ہے، یہ دفتر ہے زبیدہ ملکہ، اس کو آپ جائزہ لیں، اٹھاؤ لے کے چلے سب نہر اور اسے نہر میں اس حساب کٹوا دیا، ہر طرح کو حساب آ رہے حساب، اس حساب کو اس دن کے حساب پر چھوڑ دیں، تم سے کوئی حساب نہیں ہے، اس کا حساب اللہ میں ہے، اور خاص کر عجیب انداز تھا خاص، بہرحال میں نے جو ذکر کی باتیں ذکر کی یہ جھوٹ، جانکار ہوتے ہوئے مسائل کا عمل نہ کرنا، سود خوری کرنا، زناکاری کرنا، اور اسی طرح سے حلال چیز چھوڑ کر حرام کی طرف دوڑنا، کتنے بڑے جرم کی بات ہے، اس کی کتنی بڑی سزائیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان گندی باتوں سے محفوظ رکھے اور نیک اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین، تقبل یا رب العالمین، صلی اللہ تعالیٰ